نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین محترم. آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، پروگرام ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان صاحب، ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی امپروومنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. سر، آپ کو فارملی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ. سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی چونکہ پچھلے فرائیڈے کو ہم پروگرام نہیں کر سکے، ورنہ یہی ٹاپک ہمارا ہم ڈسکس کرتے، جو تھرڈ ویو ہے کووڈ-19 کی، اس حوالے سے ذرا ہمیں کوئی لیٹسٹ صورتحال جو ہے وہ بتائیے گا. دیکھیے، اس کو تھرڈ ویو کہنا کیا مناسب ہوگا، یا یہ سیکنڈ ویو کی کنٹینیویشن جو ہماری بد احتیاطی سے بڑھا وہ کہنا مناسب ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کے ڈسکشن پہ جائیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ فی الحال جو سب سے خطرناک صورتحال ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نمبر از رائزنگ ویری فاسٹ. جی، ہم آلموسٹ 5000 کو ٹچ کر رہے ہیں. جی. اور لاسٹ ٹائم جو فرسٹ ویو تھا وہ 6000 پلس پہ تھے ہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم ہم 1200 سے، جس پہ ہم نے سب کچھ کھول دیا. اور آپ کو یاد ہوگا ہم ایک پروگرام ہم نے اس کے بعد کیا تھا جس میں ہم نے اس کنسرن کا بڑا واضح طور پہ اظہار کیا تھا کہ جب فرسٹ ویو جس کو ہم کہتے ہیں، پہلی بار جب ہم 6000 پہنچ گئے تھے، اس کے بعد ہم نے 300 جب پہنچا تھا ہم نے بند کر دیا تھا، سب کچھ کھول دیا تھا. نتیجے کے طور پہ ہمیں واٹ آئی ول سے سیکنڈ ویو کا ہم نام دیتے ہیں، لیکن اگین میری نظروں میں فرسٹ ویو کا ہی کنٹینیوشن تھا، کیونکہ ہم نے جو غلطی کی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی کی ہے. کھولنے کا جو بنیادی رول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے زیرو ہو جائیں کیسز، نیو کیسز، اور وہ 2 ہفتے تک کم از کم زیرو رہیں، پھر آپ سب کچھ کھول سکتے ہیں. لیکن ہم نے 300 پہ کھول دیا، نتیجے کے طور پہ ہم بڑھے. پھر اس کے بعد ہم نے کنٹرول کیا، پھر ہم نیچے گئے. 1200 پہ جب ہم پہنچ گئے پھر ہم نے کھول دیا. کبھی بھی ہم نے وہ جو ریکوائرڈ نمبر ہے، جو اسٹیبلشڈ ہے، اس کو ہم نے پہنچنے نہیں دیا. صحیح. اچھا، اس کے نتیجے میں ڈیتھ کی شرح بھی بڑھ گئی ہے. پہلے مجھے یاد ہے کہ 30 ڈیتھس، اگین میری نظروں میں تو 1 ڈیتھ بھی بہت بڑا ڈیتھ ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے. جس نے ایک کو بچایا اس نے سارا عالم انسانیت کو بچایا. تو ایک انسان بھی اپنے کنبے کا کفیل ہوتا ہے، اور ایک انسان کی ہلاکت اس کے پورے کنبے کو بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے. تو ہماری تو ذمہ داری میرے خیال میں وہ لوگ جو اس کے علاج میں انوالو ہیں، وہ گورنمنٹ، سوشل جتنے ہیں، کمیونٹی، سب کی ذمہ داری ہے. اگین میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہم کیوں سمجھتے ہیں صرف حکومت کی ذمہ داری؟ ہرگز نہیں. یہ کمیونٹی ایپیڈیمولوجی ہے. ٹھیک. لہٰذا اس کا سب سے بڑا مقابلہ کمیونٹی مل کے ہی کر سکتی ہے. اور میں پچھلے بار بھی اس کے ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی، میں چھوٹا سا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا محلہ کمیٹیاں بنی تھیں، اپنے محلوں کی خود حفاظت کر رہی تھیں. انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پولیس ہر دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے، ہر گلی کے کونے پہ کھڑی ہو جائے. اس کا بہت فائدہ ہوا تھا. تو کیوں نہیں ہم ابھی بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں، لوکیلٹی میں ایک کمیٹی بنائیں، چھوٹی سی اماؤنٹ، 50 روپے، 100 روپے. ماسک کون سا مہنگا ہے؟ 2 روپے کا ماسک ہے اگر آپ بلک میں لیں تو. صحیح بات. ہینڈ سینیٹائزر آپ خود بنا لیں. میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، بھول جائیں وہ الکوہل بیسڈ اور وہ چیزیں. الکوہل بیسڈ ویسے بھی سچی بات ہی ہے، ایز اے مسلم ہمیں سوچنا تھوڑا پڑتا ہے، لیکن بہرحال ہم استعمال کرتے ہیں ہاسپٹل سیٹنگ میں تو ٹھیک ہے. کمیونٹی میں ایک ہم نے ٹیبلٹ لینا ہے، اس کلورین کا 1 لیٹر پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو گھر پہ رکھنا ہے اور اس سے ہاتھ دھونا ہے. دکان میں بھی یہ رکھ سکتے ہیں، ہم ہر جگہ یہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایکسیپٹ ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوگا جن کو کلورین سے الرجی ہے، یہ ممکن ہے. تو یہ کر کے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا صورتحال اب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگین وی ڈونٹ ہیو اے پروف فار دیٹ. ہم باتیں بہت ساری پریزمپشن پہ کرتے ہیں. ابھی ہم پریزیوم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نیا جو کورونا کی لہر آئی ہے وہ انگلینڈ کا جو ویریئنٹ تھا اس کا ہے، لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہو یا نہ ہو سکتا ہے ایسا ہو،
لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہم سے ہوئی ہے، اور ہم اس کو پروگرام میں ہم بات کر چکے ہیں اس پہ بہت پہلے، جبکہ ہم بڑے خوش تھے کہ بہت ہم نے اچھا کیا، تو یہ جو ویریئنٹ ہے یا سیکنڈ لہر کی امپراپر کنٹرول کی وجہ سے ہے. اس وقت جو چیز ہے جو سپورٹ کرتی ہے انگلینڈ ویریئنٹ کا، وہ یہ ہے کہ اس کی پھیلنے کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہے پچھلے باریوں سے. تو وہ اگین ایک پریزمپشن ہو سکتی ہے، ایک ہائپوتھیسس ہو سکتا ہے ایسا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت اسی وقت ہو جب ہم اس کو اسٹرین کریں اور اس کو ہم انالائز کریں لیبس میں. ڈاکٹر صاحب سمٹمز میں کچھ چینج ہے؟ ویل سمٹمس میں بہت بڑا چینج نہیں ہے، لیکن اس بار ڈائریا زیادہ کامن ہے. اچھا. اس بار جو سمٹمس جو وہ تو نارمل ہیں کہ اسمیل کا ختم ہو جانا، ٹیسٹ کا ختم ہو جانا، ہیڈ ایک ہونا، فیور ہونا، سردی لگنا، یہ تمام چیزیں. لیکن اس بار جو ایک چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سمٹمس پہلے ایڈلٹ اور بوڑھے لوگوں میں ہائی رسک میں زیادہ تھا. اس بار یہ دیکھا گیا ہے کہ ایون بچوں میں یہ سمٹم آ رہا ہے. تو یہ ایک چینج ضرور ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہم سنتے ہیں سڈن ڈیتھ والا، یہ بھی کوئی ہے سلسلہ یا یہ کوئی ایگزیجریشن ہے؟ سنا گیا جی کہ بندہ بالکل ٹھیک تھا اور اچانک ہی جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی. دیکھیے کورونا سے کوئی لنک ہے اس بات کا؟ بہت سادہ سی بات ہے. بہت بڑی جو آج کل جو مشکل آ گئی، دو باتیں آ گئی ہیں کورونا مینجمنٹ میں. وہ میں پلمولوجسٹ ہوں، پروفیسر پلمولوجی ہوں. ہم ایک جملہ کہتے ہیں، ایوری تھنگ وچ ویزز از ناٹ ایزما. ہر وہ سینے میں جس میں سیٹی کی آواز ہے وہ دمہ نہیں ہو سکتا. وہ بہت ساری اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، الرجی بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ہر آدمی جو آج مر رہا ہے وہ صرف کورونا سے مر رہا ہے ایسا ضروری نہیں ہے. کیا دوسری بیماریاں دنیا سے ختم ہو گئی؟ بلکہ میں تو اور ایون WHO کا بڑا کنسرن ہے کہ اس وقت کورونا پہ اتنی زیادہ توجہ مرکوز کر دی گئی ہے کہ باقی جو ڈیزیزز ہیں جو ویل اسٹیبلش، اسپیشلی ہمارے ملک کے لیے ٹیوبرکلوسس، اس کی ویکسینیشن جو BCG لگتی تھی وہ کم ہو گئی ہے. ایون پولیو کی ویکسینیشن کم ہو گئی ہے. لوگ نہیں جاتے ڈر کے مارے، لوگ گھر نہیں کھولتے ڈر کے مارے پولیو ویکسینیٹرز کے لیے. تو اس کے نتیجے میں ویکسینیشن کم ہو گئی. بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، اس کی پراپر مینجمنٹ، لوگ ہاسپٹل نہیں جا سکتے. عام طور پہ تو مینیج ہو رہا ہے، لیکن کمپلیکیٹڈ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن، ہارٹ فیلئر، کینسر، اس کی مینجمنٹ میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو ڈیتھ کی وجہ، اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، کیا سڈن ڈیتھ کورونا سے ممکن ہے؟ پریکٹیکلی اگر آپ سوچیں تو نہیں ہے. صرف کورونا کی وجہ سے ہاں ممکن ہے. اگر اس شخص کو آلریڈی ہارٹ فیلئر ہو، اس شخص کو آلریڈی سیریس قسم کا کوئی کمپلیکیٹڈ ڈائبٹیز ہو، کوئی اگر اس کو پہلے سے کوئی بڑی پیتھولوجی ہے جو چل رہی ہے، تو کورونا جو ہے ایک اسٹیمولیٹنگ فیکٹر ہوگا ان چیزوں کو بہت بڑھانے میں، اور پھر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو سکتی ہے. لیکن کورونا اٹ سیلف کین ناٹ کاز سڈن ڈیتھ. اٹ کازز ڈیتھ بیکاز آف ریسپائرٹری فیلئر، بیکاز آف ادر فیلئرس. دیکھیے بات پھر وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ کورونا، ہر وہ مریض جس کو بخار ہے ضروری نہیں اس کو کورونا ہو. لیکن یہ رول پکا ہے، ہر شخص جس کو بخار ہے اس کو کورونا اس وقت تک سمجھنا چاہیے تو کہ ثابت نہ کر دیں کہ کورونا نہیں. کیونکہ جب پینڈیمک ہوتا ہے تو پینڈیمک کا گولڈن رول یہ ہے، فار ایگزامپل کہ اگر آج تو یہ کورونا ہے، اس سے پہلے ڈینگی تھا، تو جس شخص کو باڈی ایک ہو سیریس، جس کو بہت تیز بخار ہو، اس کو ڈینگی تصور کرو جب تک کہ اس کو ثابت نہ ہو جائے کہ اس کو ڈینگی نہیں ہے، کیونکہ یہ لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ڈیتھ ہو جائے کورونا کی وجہ سے. لیکن سڈن ڈیتھ کہ آج مجھے کورونا لگا کل خدا نخواستہ میری ڈیتھ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ایسے کیسز بھی سننے میں آئے یا ایگزیجریٹڈ بھی ہو جاتی ہیں باتیں بعض اوقات کہ بس وہ بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، وہ آدھے گھنٹے میں بس ڈیتھ ہوگی. جی دیکھیے کازز آف سڈن ڈیتھ میں صحیح ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلئر ہے، پلمونری ایمبولزم ہے، خدا نخواستہ کسی کے دماغ میں جو خون کی نالیاں ہوتے ہیں، ہم اس کو اینورزم کہتے ہیں، وہ پھٹ گئی، میدے میں اینورزم تھا کسی کو. دیکھیے ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں چلتا بندے کو، صحیح سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سیکنڈری کمپلیکیشن نہیں ہو، اس سے پہلے کوئی بات، تو ایک چلتا پھرتا نوجوان جو کہ کمپلیٹلی ہیلدی ہو، وہ بھی سڈن ڈیتھ آپ نے سنا ہوگا. صحیح ہے. وہ اس کی وجہ بیری انورزم ہو سکتا ہے، سڈن پلمونری ایمبولزم ہو سکتا ہے، سڈن کوئی ہارٹ کے اندر کوئی ایب نارملٹی تھی جس کو اس کو پتہ ہی نہیں لگا. بہت ساری ایسی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے میں اپنے ایک دوست کو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، ہمارے کلاس فیلو تھے ڈاؤ میڈیکل کالج میں، بہت ہی ہیلدی،
ہم نے ایک ریس تھی ہماری میراتھن، ہی رین ویری ویل، کالج کے دروازے پہ پہنچا اور گرا اور مر گیا. اچھا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کو اس کے دل میں کوئی ایسی صورتحال تھی، ظاہر ہے ہم ایکسپلین اس وقت ٹیکنیکلی نہیں، جس میں اس کے وینٹریکلز بہت سخت ہو جاتے ہیں، وہ تھا، اور وہ ظاہر ہے وہ جب تک پمپ کر پا رہا تھا بلڈ وہ کیا، اس کے بعد دین اٹ فیلڈ. تو یہ تو ہے، لیکن اگین ایز پر سے نو. صحیح ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب ویکسین کی طرف آتے ہیں. میں 2 واقعات جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت عام ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگی اور اس کے بعد وہ پازیٹیو آ گئے. اب سنا پریزیڈنٹ صاحب کو بھی پہلی ڈوز لگی، ان کا پازیٹیو آ گیا. یہ اس کا کیا لنک بن رہا ہے آپس میں؟ کیونکہ آپ جب ظاہر ہے کہ آپ جب ویکسین دیتے ہیں تو آپ ایک بہت ہی لو کوانٹٹی میں اسی چیز کو انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی باڈی میں، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ پازیٹیو آنا. اس کو ہم اس طرح سمجھے، چاہے سمٹمز نہ بھی آئیں. ویکسین 2 ٹائپ کے ہیں. ایک ہے جس میں ہم وائرس ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جس میں ہم میسنجر mRNA ڈالتے ہیں. وہ ویکسین جس میں mRNA ڈالا ہوا، اس میں تو چانسز پازیٹیو ہونے کے آلموسٹ نیگلیجبل ہیں. اچھا. لیکن اور ایون دوسرے ویکسین میں بھی بہت کم چانسز ہیں کہ مجھے آج لگا کل میں پازیٹیو ہو جاؤں، کیونکہ پازیٹیو ہونے کے لیے پوری باڈی کے اندر ایک میکانزم چینجز آتی ہیں، ٹھیک. وہ فوراً نہیں ہو سکتی. اس میں پازیٹیو ہو سکتا ہے بندہ، جیسے کہ ہم BCG لگاتے ہیں، اس کی مثال بڑی سادہ ہے. BCG سے پہلے اگر آپ کا نہیں لگا ہوا ہو اور اس کو اگر آپ مونٹوس ٹیسٹ دیں، جو ٹیسٹ ہے، اور اگر وہ پازیٹیو آ جائے تو پھر وہ TB سمجھا جاتا ہے. لیکن BCG لگنے کے بعد تو اس میں پازیٹیو ہونا ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم لائیو آرگنزم ڈالتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا BCG آج لگا اور کل ہم پازیٹیو ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے، کیونکہ پوری میکانزم باڈی کا کام کرنا ہے. اگین وی کی ناٹ ڈسکس دیٹ ڈیٹیل، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے ایٹ لیسٹ 14 days. اسی طرح کورونا میں جو 2 ٹائپ کے، ایک ویکسین جو ہمیں لگ رہی ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر کو بھی لگی، پریزیڈنٹ کو بھی لگی، اس میں ڈیڈ کورونا وائرس ہے. اچھا. اس میں ڈیڈ کورونا وائرس ہے، اور ایک اور وائرس ہے جو کہ لائیو ہے لیکن وہ کورونا نہیں پروڈیوس کرتا. اچھا. تو اس کے چانسز تو ہیں کہ وہ پازیٹیو ہو جائیں، بٹ ناٹ سو کوئکلی. یہ بڑا سادہ سے میرے خیال مختصر اور سادہ جواب یہ ہے. صحیح ہے. ایک ویکسین کے حوالے سے بھی اچھا، اس میں ایک اور، اب کیا یہ ممکن ہے کہ ویکسین کے دوسرے دن پازیٹیو ہو؟ ہاں ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ جب میں ویکسین لگا رہا ہوں اس وقت آلریڈی میں وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکا ہوں اور مجھ میں سمٹم نہیں آئے ہوں، میری امیونٹی اچھی ہو. ہر آدمی جو وائرس سے انفیکٹڈ ہو اس کو سمٹم آنا ضروری نہیں ہے. بالکل. میرے گھر میں ہی مجھے جب ہوا کورونا، میری بیٹیاں پازیٹیو، اس میں سے ایک بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو کبھی کوئی وائرس ہوا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت آلریڈی ہو. اور ظاہر ہے آپ ویکسین لگانے سے پہلے سب کورونا تو ٹیسٹ نہیں کراتے نا، اور نہ کرانا چاہیے. صحیح. اگر آپ کو سمٹم ہے تو نیچرلی آپ ویکسین نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگر سمٹم نہیں ہے تو ویکسین لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ویکسین کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، ادر دین دا چائنا والی. اوکے، یس، بہت صحیح آپ نے کہا. جو چائنا والی ویکسین ہے، کیونکہ میں نے خود بھی لگایا ہے، میری مسز نے بھی لگایا ہے، وہ لوگ جنہوں نے آلریڈی جن کو کورونا ہو چکا ان کو تو سائیڈ افیکٹ آلموسٹ نہیں ہوتے، آلموسٹ نن. اچھا. لیکن جنہوں کو کورونا نہیں ہوا ہے ان کو تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، بٹ دیٹ آر ویری مائنر. اچھا. لیکن میں جتنے دوستوں کو جانتا ہوں باہر، جو لوگ ہمارے ہیں، کیونکہ میرا تعلق کافی ملکوں کے دوستوں کے ساتھ ہے، کلیگس کے ساتھ ہے، ایکسپرٹس کے ساتھ ہے، جتنوں نے لگایا ان کو سائیڈ افیکٹ ضرور ہوئے. لیکن وہ سائیڈ افیکٹ بھی اتنے سیویئر نہیں ہیں، لائف تھریٹننگ نہیں ہے. اب جو مثال ایسٹرازینکا جس کی ہم بات کرتے ہیں، کہ ایسٹرازینکا لگنے کے بعد وہ بند بھی ہو گیا یورپ میں، اب دوبارہ کھولا ہے انہوں نے. اس میں یہ کہا گیا کہ بلڈ کوگولیشن، خون جمنے کا رفتار ذرا میچیور لوگوں میں تیز ہو جاتا ہے. اچھا. اور اس کے نتیجے میں ڈیتھ ہوئی. اب ایک بہت سادہ سا سوال یہ ہے کہ 100% یہ ثابت تو نہیں کیا جا سکتا کیا اس شخص کے ہمیں پروفائل پورے پچھلے پتہ گو کہ ڈیولپ کنٹری میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے لیے کہنا آسان ہوگا اور انہوں نے کہا ہوگا کیونکہ اس کے پروفائل پتہ ہوں گے کہ اس کو کبھی کوئی کلوٹنگ ڈیفیکٹ نہیں رہا اور سڈنلی ویکسین کے 4 دن بعد یا 15 دن بعد ہوا تو دیٹ کین بی ایکسیپٹیڈ. لیکن جو ڈیٹا کہتی ہے کہ اگر 1 ملین ڈوزز لگے اور اس میں سے 5 سائیڈ ایفیکٹ ہوئے تو بینیفٹ ورسز ہیزرڈ میں میرا ذاتی خیال یہ ایز لرنر آف کورونا اینڈ لرنر آف پلمولوجی اینڈ لرنر آف میڈیسن
کہ ہمیں اس ویکسین کو بند نہیں کرنا چاہیے. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا, WHO نے دوبارہ اس کو الاؤ کر دیا ہے. اچھا جی, تو اس میں تو جہاں تک ان کا تعلق ہے میسنجر RNA کے اس میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو چائنیز ویکسین. اچھا, یا وہ ویکسین جس میں ڈیڈ ہیں, اسپوٹنک مثال کے طور پہ, تو رشین اس میں بھی, تو اس میں چانسز کم ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے. بٹ آئی ول ٹیل یو ویری کلیئرلی کہ وہ سائیڈ ایفیکٹ, چونکہ میں کورونا سفر کر چکا ہوں اس لیے میں زیادہ بہتر کہہ سکتا ہوں کہ اس کورونا کی تکلیف کا عشر اشیر کا لفظ جو اردو میں ہے, یعنی 1/1000 بھی نہیں ہوں گے, تو دیٹ از ورتھ ٹیکنگ. ٹھیک, وہ سائیڈ ایفیکٹ میرے خیال میں ہو جائیں تو ہمیں برداشت کر لینا چاہیے, ویکسین ہمیں ضرور لگانا چاہیے. دوسرا ایک اور سوال بڑا کامن آتا ہے کہ جی ہمیں, مثال کے طور پر ہمارے ملک میں تو یہ چوائس ابھی تک نہیں ہے کہ آپ چائنا لگائیں گے. اب دیکھیں الحمدللہ دس از سم تھنگ ویری اپریشیبل کہ آپ کا پرائم منسٹر بھی وہی لگا رہا ہے, آپ کا پریزیڈنٹ بھی وہی لگا رہا ہے, سب وہی لگا رہے ہیں. UAE میں یا بہت سارے دوسرے ملکوں میں دے گی بھی چوائس. اچھا, کہ آپ چائنیز لگائیں گے تو آپ کو کل لگا دیں گے ہم. UAE کی فار ایگزامپل دیتا ہوں میں, اگر آپ ایسٹرازینکا لگائیں گے تو آپ کو 1 مہینے کی ویٹنگ, اگر آپ فائزر لگائیں گے 2 مہینے کی ویٹنگ. اب یہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میں کیا چوائس کروں. وی ڈونٹ ہیو چوائس, سو وی ول ناٹ سے. ہمیں تو جو مل رہا ہے ہمیں لگا لینا چاہیے. اور اب ایک اور بہت کامن سوال جو کہ لوگ پوچھتے ہیں عام طور پہ کہ مجھے کورونا ہوا ہے, کیا مجھے آج ویکسین لگا لینا چاہیے, کل میں ٹھیک ہوا ہوں؟ نو وے. اچھا, بالکل نہیں. میں جس دن نیگیٹو ہوا ہوں اس سے 3 مہینے بعد مجھے ویکسین لگنا چاہیے. اچھا, لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ہیزرڈ نظر آ رہا ہے آپ کو, جیسے آج کل کی صورتحال ہے, تو 2 مہینے میں لگ سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے نے ٹیسٹ نہیں کرا, اس کو سمٹمز ہی نہیں ہوئے, تو اس کو ویکسین لگانے سے پہلے ٹیسٹ ضروری ہو گیا؟ اگر سمٹم نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میں بات کر رہا ہوں مجھے کورونا ہو گیا, میں پازیٹیو تھا, میں 15 دن 20 دن بعد نیگیٹو ہو گیا, اب میں نے ویکسین لگوانا ہے تو جس دن نیگیٹو میں ہوا ہوں اس سے 3 مہینے بعد لگانا ہے میرا پہلا ڈوز. ڈاکٹر صاحب وہ لوگ جنہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کروایا اور وہ پازیٹیو ہوئے ہیں, پتہ نہیں چلا, ٹیسٹ نہیں کروایا اور وہ پھر نیگیٹو بھی ہو گئے, ایسی صورت میں تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہم وہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت ہی کوئی سب کلینکل ٹائپ کا ہوا ہے, ورنہ کورونا ہو صحیح کا اور آپ کو پتہ نہ لگے. مجھے لگ پتہ گیا پتہ کیا ہے, اور میری ساری جو پلمونالوجی کی نالج جو ہے نا ملٹیپلائڈ بھی 0 ہو گئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. صحیح ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ لگتا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی امیونٹی بہت اچھی ہے اور اس نے اس کو کانٹریکٹ کر لیا اور وہ بہت ہی مائنر سا ہوا تو ڈزنٹ میٹر. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ویکسین اب جیسے ہمارے ہاں بھی رجسٹریشن پچھلے ماہ سے شروع تھی, جو لوگ 65 ایئرز پلس ہیں ان کے لیے ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ, اور ان کو لگ بھی رہی ہیں ویکسینز وغیرہ. وہ یہی سننے میں آیا ہے کہ ان کو وہ چائنا والی نہیں لگا رہے بلکہ وہ دوسری ویکسین لگا رہے ہیں, اور چائنا والی جو ہے وہ اس ایج گروپ کے لیے صحیح نہیں ہے. کیا یہ بھی اس میں کوئی نہیں؟ ایسا تھا کہ شروع میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 65 ایئر پلس کو چائنیز ویکسین والے نے انف انہوں نے ایکسپیرینس نہیں تھا ان کا اولڈر ایج پاپولیشن پہ, لیکن اس دوران UAE میں 90% لوگوں کو وہی لگا. وہ ایکسپیرینس ہوا, پھر انہوں نے ریسرچ خود بھی کیا اور اس میں بھی دیکھا تو یہ ثابت ہوا کہ اولڈر ایج پاپولیشن کو بھی بغیر کسی خطرے کے لگایا جا سکتا ہے. تو انیشیلی جو گورنمنٹ پاکستان کی ڈیسیجن تھی وہ یہ تھی کہ ہم 65 پلس کو ایسٹرازینکا لگائیں. بالکل. لیکن اس میں 2 مسائل ہوئے. ایک تو ایسٹرازینکا کی جو اسٹوریج فیسلٹی وہ مائنسٹی وہ بہت مشکل تھا, اور دوسری بات ہمیں ملی ہی نہیں. اچھا. ان دا مین ٹائم گڈ لک یہ ہوا کہ یہ رپورٹس آ گئیں تو یہ پھر NCOC نے ڈیسائیڈ کیا. اور دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم من حیث القوم ہم نگیٹو باتوں کی بہت پرچار کرتے ہیں. ہم یہ نہیں مانتے کہ گو کے بہت کم ویکسینیشن ابھی تک ہماری پاپولیشن لگ چکی ہے, صرف 0.7%. ان اسپائٹ آف اٹ اتنا اچھا نظام ویکسینیشن کا ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ اپنا ID کارڈ نمبر ڈالیں, کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کا آ جائے گا کہ آپ کو فلاں جگہ جانا ہے. اور اس سے بھی آگے وہ گئے ہیں. پہلے تو وہ تھا کہ وہ جناب انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یہ مشکل ہو رہی ہے, آپ کے پاس ایک بار نمبر آ گیا آپ کسی بھی سینٹر پہ چلے جائیں. اچھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے خود اپنی ویکسینیشن کرائی ہے, اتنا اچھا جو اس طرح ہینڈل کیا گیا ہے میں نے نہیں دیکھا. میں پوری دنیا گھوما ہوں اور بہت ساری جگہ دیکھا ہے, وہاں کے ہیلتھ کیئر سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. یہ ویکسینیشن کی بات صرف ٹھیک ہے.
الحمدللہ اٹ واز ویری کمپیریبل. اور جو اویلیبل ہے, میں کسی ایسے 65 ایئرس بندے کو نہیں جانتا ہوں جس نے اس نے ڈالا ہو اس پہ 006 پہ اور اس کو نام نہیں آیا. بلکہ 70% کو تو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا انیشیلی, بعد میں مسائل ہوئے تو دوبارہ ان کو کہا رجسٹر بہتر کروا لیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے, جب آپ رجسٹر کراتے ہیں, کوئی بھی رجسٹر کراتا ہے, اس کے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ 2 وائلز بک ہو جاتے ہیں جو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. بک ہونے سے مراد نہیں کہ اس کا نمبر ہوتا ہے, بلکہ 2 وائل چائنیز ویکسین کے بک ہو جاتے ہیں. وہ چاہے آج لگائے, جیسے مثال کے طور پر میرا آیا تھا 3 تاریخ کو, میں نے 9 تاریخ کو لگایا. انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا اب 6 دن بعد کیوں آئے ہیں. ٹھیک, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیونکہ وہ وائل میرا بک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان, NCOC, پاکستان آرمی اور ہیلتھ کیئر نے بہت بڑا کام کیا ہے اس ویکسینیشن میں. سو اسموتھ, سو گڈ, آئی کین کمپیئر اٹ وتھ اینی ڈیولپ کنٹری. ڈاکٹر صاحب کیا فری آف چارجز ہے؟ پرفیکٹلی فری آف چارج, پرفیکٹلی, کیونکہ میں تو اس کا گواہ ہوں نا. میں ایک سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ پرائیویٹ ہیں جا کے اس کے تو چارجز. اچھا, اب پرائیویٹلی پہ آپ آئے ہیں, بہت اچھا سوال ہے. پرائیویٹلی میں ابھی تک نہیں ہوا ہے, لیکن گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے. اچھا, اس کے ریٹس پہ ڈسکشن چل رہی ہے. ظاہر ہے جو منیمم جو آتا ہے وہ $60 کا آتا ہے. اب $60 ملٹیپلائڈ بائی وہ 10,000 پڑتا ہے, تو ظاہر ہے اس کے اوپر رہے گا تو پھر وہ چیزوں کو حفاظت سے رکھ سکیں گے, اس کی اسٹوریج میکانزم کو رکھ سکیں گے, لگانے والوں کو پے کر سکیں گے. تو ایک ڈسکشن چل رہی ہے. تو بہت ساری کمپنیوں کو اس کی اجازت مل گئی ہے, اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ودن 15 days یہ شروع ہو جائے گا. لیکن وہ رشین ویکسین آئی ہے, وہ چائنیز نہیں ہے. اچھا, ہاں, وہ اسپوٹنک کے لیے چائنیز بھی شاید تھوڑے دنوں میں آ جائے, بٹ اٹ ہیز بین الاؤڈ. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب انڈیا نے بھی ویکسین بنائی ہے, جی, وہ اس کے کیا ابھی تک ریزلٹس ہیں, کیسے؟ دیکھیے کلیم تو وہ بھی کرتے ہیں کہ 90% ہے, لیکن ابھی تک دنیا میں بہت کم ملکوں نے ان کی ویکسین کو لگایا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں, خود انڈیا میں یوز ہو رہی ہے. خود انڈیا میں یوز ہو رہی ہے. اچھا جی, تو ہمارے یہاں کوئی اس پہ کام نہیں ہوا؟ اس پہ کام ہوا ہے, لیکن ہم ٹرائل تک رہے ہیں, ہم نے خود ڈیولپ نہیں کیا. ہم نے شروع میں چائنا پہ ڈیپینڈ کر لیا. ویل دیکھیے, میں آپ کو اگین اس کی پازیٹیو, ہمیشہ چیزوں کو نیگیٹو پازیٹیو دیکھنا چاہیے. ڈیولپنگ اے ویکسین از ناٹ اے جوک. اٹ نیڈس اے ویری ہائی کوالٹی انفراسٹرکچر. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. گو کہ NIH از ڈوئنگ ٹریمنڈسلی گڈ جاب. ہم باقی بہت سارے ویکسینز بنا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے جو چیز چاہیے تھی بہت ہی ہوشیاری سے. دیکھیں نا, ابھی WHO میں اور جو کہاں سے آیا ہے وائرس, اس پہ ابھی WHO کا آیا ہے. انہوں نے کہا چائنا نے ہمیں ڈیٹا نہیں دیا, لہٰذا ہم یہ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کہ چائنا کے لیبارٹری سے لیک نہیں ہوا ہے. تو آپ دیکھیں نا, اگر آپ ایک لیبارٹری یہاں بناتے ہیں تو وہ بہت ہی فول پروف ہونا چاہیے. وہ بہت ایکسپینسو ہے. اگر ہم یہ بنانا شروع کرتے, اور ٹائم لائن ہمارے پاس بہت کم تھا, تو میرے خیال میں گورنمنٹ نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ کام شروع کریں جو کہ اتنی جلدی ہو نہیں سکے گا, دنیا تیزی سے کام کر رہی ہے, تو ہم نے اس کا ٹرائل پاکستان میں کیا, اور الحمدللہ ثابت ہوا ہے کہ دیکھیں نا, ہم تقریباً 10 یا 12 لاکھ ویکسین سے زیادہ لگا چکے ہیں. ابھی تک میجر سائیڈ ایفیکٹ کہیں کوئی نہیں ہے. اور میں اپنا بتاؤں کہ میں نے جب اس کا اپنا کرایا ہے اینٹی باڈیز, تو یہ سرٹنلی بڑھے ہیں. گو کہ مجھے کورونا ہوا تھا, میرے اینٹی باڈیز بڑھے تھے, لیکن 90 تھے. ویکسین کے بعد 250 ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کام بھی کر رہا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ونس یو آر ویکسینیٹڈ کتنے عرصے تک آپ ریلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ بچے ہوئے ہیں کورونا سے؟ دیکھیے, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ٹرکی کوسچن ہے. جہاں تک میں اگر کمپیئر کروں اس آدمی سے جس نے ویکسین نہیں لگوایا, اس سے تو میں بہت بہتر ہوں اور ویل پروٹیکٹڈ ہے فار لانگ ٹائم. 100% پروٹیکشن فرام کورونا ویکسینیشن کے بعد بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ 100% یہ تو ویرولنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وہ اس کی جو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کورونا جو مجھے لگ رہا ہے اس میں کوئی چینجز, جو کہ وائرس کی خاصیت ہے, وہ بدلتا ہے, میوٹیشن کرتا ہے. ایسا تو نہیں کوئی میوٹیٹڈ ہے. اگر کوئی میوٹیٹڈ ہے تو میری پروٹیکشن کمپیریٹیولی کم ہو جائے گا. بٹ اس کے باوجود ویکسینیٹڈ انڈیویجول کو کورونا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے, لیکن اگر ہو گیا تو چانسز اس کے بہت کم ہوں گے, اور ہو بھی گیا تو بہت مائلڈ ہوگا. سیویئر کورونا نہیں ہوگا. اچھا, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد بھی جو احتیاط ہیں ہماری, ماسک پہننا, 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھنا, انفریکوینٹ ہینڈ واشنگ کرنا, ہینڈ سینیٹائز کرنا, یہ نہیں چھوڑ سکتے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب
کتنا عرصہ لگے گا؟ اور مطلب اسی طرح سے اگر سچویشن رہی تو اس سے جان چھڑانے میں دیکھیے کیا پورے عالم انسانیت جو ہے سب کو ویکسین لگے گی تو ختم ہوگا یا اس کے علاوہ بھی چانسز ہیں؟ ایکسلنٹ کوسچن. دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے خود کو دنیا میں خدا بنانا شروع کر دیا تھا. اگر آپ نوٹ کریں بڑے بڑے ملکوں کے جو ایٹیچیوڈ تھا غریب ملکوں کی طرف یا دوسروں کی طرف کمزوروں کی طرف, اللہ تعالیٰ نے شاید اس کورونا سے یہ ثابت کیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. صحیح. وہ سورہ فیل جب ہم پڑھتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور لوگ بھوس بن گئے تو سمجھ نہیں آتی تھی بات. یہ تو کنکری تھی, یہ تو وائرس نظر نہیں آتا اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس وقت پوری دنیا کی اکانومی تقریباً شیٹرڈ ہے, اور سب سے مزے کی بات, سب سے زیادہ اکنامیکل لاس ان ملکوں کو ہوا ہے جو دنیا کے سب سے اسٹرانگ اکانومیز تھی. ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ بہت نہیں تھا, تو ہمارا نقصان تو ہوا ضرور لیکن کمپیریٹیولی کم ہوا ہے. ہم کمپیریٹیولی زیادہ بہتر سروائیو کر رہے ہیں بنسبت بہت ڈیولپ کنٹریز کے. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا کورونا کتنے دنوں میں ختم ہو جائے گا, دیکھیے دو ہی طریقے ہیں. یا تو پوری دنیا کو انفیکٹ کر دیں, 70% لوگ جیسے ہی انفیکٹ ہوں گے ہرڈ امیونٹی کر دیں, یا پھر یہ ہے کہ 70% کو ویکسینیٹ کر دیں. اب یہ ظاہری طور پہ 70% کو ویکسینیٹ کرنا بہت بڑا ٹاسک لگ رہا ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے امیر ملک ہے امریکہ, اس کے بھی صرف 10% ہیں آلموسٹ ویکسینیٹڈ لوگ, حالانکہ انہوں نے ملینز میں لگایا ہے. برٹین کی بھی اسی طرح 15% ہیں. چلی ایک چھوٹا سا ملک ہے, یو اے ای, ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے. دے آر ریچنگ 50-60%. ابھی وہ بھی 70% پہ نہیں پہنچے. تو اس لحاظ سے یہ تو ڈیلیڈ پروسیس ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو پوری دن رات بھی کام کریں ویکسین والے تو وہ اتنی ویکسین پرووائڈ نہیں کر سکتے کھربوں کی آبادی کو, نمبر 1. نمبر 2, یہ کاسٹ کب تک انٹرنیشنل ایجنسیز برداشت کریں گی؟ اگین اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے صحیح ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ ہماری ریسورسز نہیں ہے کہ ہم ویکسین خرید سکیں. $60 از دا منیمم پرائز. آپ ملٹیپلائی کر لیں 22 کروڑ سے, ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ نے کہا کہ جو چاہیں انہوں نے, اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ 1166 کو لکھ رہے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ کی آمدنی کیا ہے. یہ تو فری فار آل ہے. لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی لگوانا چاہتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ایج گروپ میں نہیں, جیسے 50 سے نیچے ابھی تک نہیں ہوا ہے, 50 کا لانچ ہونے والا ہے, تو وہ اگر افورڈ کر سکتے جائیں, ورنہ دے کین ویٹ. تو یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ, جو محتاط اندازے ہیں نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں کورونا کو کنٹرول کرنے میں 100%, جب ہم سیف دنیا کہہ سکیں گے, اس میں کم سے کم 2 سال لگیں گے. اچھا. ہاں, یعنی آپ 2021 میں تو تصور نہیں کر سکتے, 2022 کے اینڈ تک شاید امید ہے اگر ہم چیزوں کو اسی طرح کرتے رہے, ویکسینیشن کا پروسیس چلتا رہا, ہم احتیاط کرتے رہے, ہم ان ایکٹیویٹیز کو جہاں ازدحام ہو, جہاں ضرورت نہ ہو, غیر ضروری, وہ ہم کرتے رہے, تو ہوپ کہ 2022 تک یہ ایک خاصا کنٹرول ہو جائے گا. 100% کنٹرول کا ابھی تک نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب, جو کرنٹ ہمارے مینجمنٹ کے اقدامات ہیں وہ انف ہیں, یا کہ اس میں کافی آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کی ضرورت ہے, کافی چیزوں کو ابھی ذرا کہ, اور ڈفرینٹ چیلنجز بھی, ہمارے معاشی چیلنجز بھی اپنی جگہ پہ ہیں, تو ہم تو بہت عرصے تک افورڈ نہیں کر سکتے لاک ڈاؤن کرنا. ویری ویلڈ کوسچن. دیکھیے جو صحیح طریقہ ہے وہ تو یہی جو آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن, کہ آپ بند کر دیں سب کچھ 2-3 مہینے کے لیے بند کر دیں, اور لوگوں کو آپ گھروں پہ کھانا پہنچائیں, لوگوں کی ساری علاج گھر پہ کرائیں. تو یہ کنٹرول, جیسے جو چائنا نے کیا, ہاؤ چائنا کنٹرول, ہاؤ نیوزی لینڈ کنٹرول, انہوں نے یہی کیا, کمپلیٹ لاک ڈاؤن. ابھی کینیڈا بھی اس پہ چل رہا ہے, آلموسٹ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. آپ ایک لوکیلٹی سے دوسرے لوکیلٹی آپ نہیں جا سکتے. اگر باہر کسی اور کی گاڑی کھڑی دیکھی جائے تو وہ نمبر پلیٹ سے کنفرم $10,000 جرمانہ ہے. لیکن دیکھیے اگین آئی ول سپورٹ دا گورنمنٹ کہ 100% لاک ڈاؤن نہیں ممکن. لوگ بھوک سے اس سے زیادہ مر جائیں گے, بالکل, بیماری سے اس سے زیادہ گھروں میں مر جائیں گے. ہماری سہولیات اتنی نہیں ہے کہ ہم گھروں پہ علاج, گھروں پہ کھانا پرووائڈ کر سکیں. تو ہمیں وہ عربی کا محاورہ ہے اصحاب الوسط, ہمیں وی ہیو ٹو کیپ دا کین ان بٹوین, اور ہمیں مینوپولیٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس مینوپولیشن میں بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے.
میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس کو مینیپولیٹ کرنے میں جلدی ہو گئی ہے. اس کو ہمیں تھوڑا سا سلو کرنا چاہیے تاکہ ہم ایسی سچویشن میں نہ پھنسیں کہ آپ لاک ڈاؤن پہ مجبور ہو جائیں. کیونکہ ابھی لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ 20%، 18 to 20% انفیکشن ریٹ ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ تقریباً پورا لاہور بند ہے. تو اگر ہم شروع سے ہم اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں، بڑی اچھی اسٹریٹجی دنیا نے اپریشیٹ کیا، اس کو ہم کرتے رہتے یوں تو پھر شاید یہ اس نتیجے پہ نہیں ہوتا. اگین اس سے پریزمپشن ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وائرس ایک ایسا ہے جو کہ آگ کی طرح پھیل گیا. اگر ہم اسی وقت جب ہمیں پتہ لگا تھا کہ برٹین سے یہ وائرس آ رہا ہے، اگر ہم اس پریزمپشن مان لیتے ہیں، اس وقت ہم سفر پہ ایسی پابندیاں عائد کرتے کہ کوئی بھی شخص انٹر نہیں ہو سکتا پاکستان میں جب تک اس کو 14 دن آئسولیشن نہ ہو. آپ کینیڈا چلے جائیے، آپ کے خرچے پہ آپ کو 14 دن آئسولیٹ ہونا پڑے گا، بے شک آپ نگیٹو ہوں. صحیح ہے. شروع میں یہاں پہ بھی یہ اپلائی کیا گیا تھا. تو یہ اگر ہم کرتے تو شاید یہ نہ پھیلتا. اگر ہم شروع میں ایران کو روک لیتے تو شاید یہ نہ پھیلتا، یا جو کچھ بھی اجتماع ہوا یہاں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں، بہت ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. بٹ سرٹینلی وی مسٹ لرن فرام آور اون مسٹیکس. ہم نے اب تک یقین کیجیے، بیکاز بینگ اے فوکل پرسن فار رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فار کورونا، میں اپنی ناچیز سے کوشش کرتا ہوں کہ نیشنل انٹرنیشنل باڈیز سے کانٹیکٹ میں رہوں اور ان کی اوپینین لے کر کے ہم یہاں چیزیں امپلیمنٹ کریں. تو میں نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہماری مدد کی ہے، پھر مدد کرے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب، مورٹیلٹی ریٹ بھی کیا انکریز ہوا ہے؟ اچھا، ویری انٹرسٹنگ. نمبر تو انکریز ہوئے لیکن کیا ریٹ بھی انکلوڈ ہوئے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، لیٹ می کیلکولیٹ ویری سمپل. جب یہاں پہ 1250 پہ جب ہم نے کھولا تھا، اس وقت 30 لوگوں کی ڈیتھ ایوریج چل رہی تھی، 25 سے 30. اب 5000 پہ کل 80 لوگوں کی ڈیتھ ہے. تو اصولاً اس کو 30 ملٹیپلائڈ بائی 4 120 ہونا چاہیے تھا، جو 80 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیتھیلٹی کم ہوئی ہے بائی دس ڈیٹا. آئی ایم ناٹ شیور بیکاز آئی ڈونٹ نو. بہت سا ہو سکتا ہے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی جس کا ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو. تو اس ڈیٹا، کیونکہ ہم تو ڈیسیجن ڈیٹا پہ لیتے ہیں جو اویلیبل ہے. بالکل. کیونکہ ہم ٹیسٹ تو ہم پوری دنیا، پاکستان کا تو نہیں کر رہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا. تو ہماری تو ساری ڈیسیجنس اس ڈیٹا پہ ہو رہی جن لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے. اب جن کا نہیں ہوا ان کو کورونا ہو رہا ہے، ان میں ڈیتھ ہو رہی ہے، ان میں کیا ہو رہا ہے ان کا ہمیں نہیں پتہ. ڈیٹا کے مطابق اس کی لیتھیلٹی کمپیریٹیولی کم ہے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم، پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک کے پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا. وہ خواتین و حضرات اگر کوئی پروگرام کا حصہ مس کر چکے ہیں، نہیں سن پائے، نہیں دیکھ پائے، تو فیس بک پہ وہ اینی ٹائم آرکائیو میں پروگرام موجود ہوگا. اس کو وہ بالکل وہاں جا کے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. رفا FM 102.2 پہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوگا یہ پروگرام آج. اور جو لوگ ریڈیو سن رہے ہیں وہ اگر سننا چاہیں دوبارہ بھی، تو یہ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ 2 اوقات میں ریپیٹ بھی ہوگا آج. ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب، ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی امپرومنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. اور آج خاص طور پہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے تھرڈ ویو کا نام اس طرح سے نہیں دیا کہ یہ کنٹینیوٹی ہے بیسکلی پچھلی ویو کی، اس کے اوپر بڑی آپ تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور صرف سیکھنا کافی نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم اس کو کمیونٹی کے طور پہ لیں، ہم حکومتوں کے اوپر مت چھوڑیں اس معاملے کو، یہ ہمارے ذاتی کمیونٹی کا مسئلہ بن جائے. ہم خود اس بارے میں کانشیس ہوں، اور بیسک جو اصول ہیں اگر ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس وبا سے جلد چھٹکارا ممکن ہے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.